حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں عیش و آرام سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئیں۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھیں جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت اور الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بٹھا دیا، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، بلا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے، ہم جنت میں ہیں، یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھے رکھی تھی کہ آدم سے نافرمانی کروا کر ان کو بھی جنت سے نکلواؤں۔ اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا اور پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے کہا، فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تو مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی، تو کبھی برا نہ ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ مور نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائیں۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا، پہلے مجھے جنت پہنچا دے، پھر بتلاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور سے اور سانپ سے پھر بھی بات نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ کہا، فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے، اور خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہمدردی سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے۔ مکر کا رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کینہ کھپٹ رکھنا، یعنی جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا اور دوسرے کو اجاڑنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، ہٹ دھرمی اور ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان نے ہی کیے۔ حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئیں اور درخت سے 3 پھل توڑے، ایک آپ کھا لیا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائیں اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا ہے اور یہ 2 آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا، یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غم خوار کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے مواقف آپ جنت میں نہیں رہیں گے، اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈالا ہی تھا،
حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا۔ بدن کو چھپانے کے لیے جس درخت کے پاس پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو۔ آپ خوف اور شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حکم ہوا، اے آدم علیہ السلام، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس کی نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو سانپ، مور اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ، جو ہندوستان میں ایک جزیرہ تھا، ڈالا، اور حضرت حوا کو خراسان میں، اور مور کو سیستان میں، اور سانپ کو کوہ اصفہان میں، اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا، شیطان ظالم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا اور پیٹ کے بل چلنا اور خاک چھانتا پھرتا ہے۔ مور کی صورت ہی بدل گئی اور وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روکتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا توق گلے میں پڑا، اور آخرت میں اس کو اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچو اور شیطان کے مکر و فریب میں مت آؤ۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، دیکھو، غور کر لو کہ نافرمانی کتنی بری چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا اور دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رکھتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح میرا قصور معاف ہو جائے۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 300 برس ایسا روئے کہ آنسوں سے نہریں بہہ گئیں۔ تمام چرند پرند وہ پانی پی کر کہتے کہ سبحان اللہ، کیا عمدہ اور میٹھا پانی ہے۔ آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے، ہائے افسوس، میرے قصور پر جانور بھی ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، آدم علیہ السلام، یہ جانور سچ کہتے ہیں۔ جو بندہ نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی سے روتی ہوں گی۔ نمبر 2، وہ آنکھیں جو گناہ کی چیزوں کو نہ دیکھیں۔ نمبر 3، وہ آنکھیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تہجد کی نماز میں جاگی ہوں گی۔ لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اتنا روئیں کہ ان کے آنسوؤں سے مہندی اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرے آنسوں کے سمندر میں گرے ان سے موتی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی جدائی کو 300 برس گزر گئے اور ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ حج ادا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دیے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو آرام لینے کو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جدے کی طرف سے حضرت حوا آ رہی ہیں۔ آپ محبت کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کو لپٹ گئے اور دونوں روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش اعظم پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ
جو یہ نام لکھا ہوا ہے اس کے طفیل سے ہمارا قصور معاف کر اور ہم کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم علیہ السلام، اگر تم جنت میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے دعا مانگتے تو ہم تم کو دنیا میں نہ بھیجتے اور تمہارا قصور معاف کر دیتے۔ اب ہم تم سے خوش ہیں اور تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا مرتبہ پہلے سے زیادہ کیا۔ یعنی کہ جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ہمیشہ اپنی تابع داری میں رکھا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام ہماری بارگاہ میں ایک عظیم الشان ذریعہ اور طفیل لائے ہیں، سب ان کی تعظیم کرو۔ یہ حکم سنتے ہی ہزارہ فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ از قصص الانبیاء۔ سبحان اللہ۔ اپنے مالک و خالق، اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا ایک عجب بوٹی ہے اور نہایت مبارک علاج ہے اور عمل ہے، اور کس قدر عظیم الشان وسیلہ اور نام مبارک ہے ہمارے آقا نامدار محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات شریف۔ لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تمہارے قصور کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ اور محنت کر کے رزق حاصل کرو، وہاں تم کو اور تمہاری اولاد کو بلا محنت اور تکلیف اٹھائے رزق نہیں ملے گا۔ آخر آپ دنیا میں پہنچ گئے۔ آپ نے حضرت حوا علیہ السلام نے اس دنیا کے جیل خانہ میں ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں اور اپنی زندگی کے دن گزارے۔ دنیا کے کام کاج کے طریقے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سکھائے۔ کھیتی باڑی کرنا، اناج بونا، نکالنا، آٹا بینا، پھر گوندنا، آگ جلانا، روٹی پکانا، کھانا اور پھر پیشاب پخانہ کی حاجت روا ہونا اور اس کے قاعدے بتلانا، اس کی بدبو سے آپ کو تکلیف کا ہونا، کپڑا تیار کرنا، پھر اس کو ہی بدن کو ڈھانپنا، بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانا وغیرہ۔ آخر اس غم بھرے اور جھوٹے گھر کے چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر آخر ہوئی تو اس وقت ان کی اولاد در اولاد سب ملا کر 40,000 آدمی ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے بولنا کم کر دیا۔ آپ کی اولاد نے دریافت کیا کہ آپ نے بات چیت کرنی بالکل چھوڑ دی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا، بیٹو، میں ایک قصور کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا کہ جہاں ہر طرح کا آرام تھا اور اس دنیا میں ڈالا گیا کہ اس میں راحت و آرام نہیں ملا، اور میری ساری عمر اسی کوشش میں گزری کہ کسی طرح پھر جنت میں چلا جاؤں۔ اب میرے رب نے میری مراد کو پورا کر دیا اور حکم فرمایا ہے کہ بولنا کم کر دو اور ہماری یاد میں لگے رہو اور اپنے گھر جنت میں آ جاؤ۔ لکھا ہے کہ جمعہ کے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا کہ اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت بھی آ گئے اور آواز دی۔ حضرت حوا ان کی آواز سے ڈر گئیں اور آپ سے لپٹنے لگیں۔ آپ نے فرمایا، اے حوا، جتنی تکلیفیں مجھ پر آئیں تمہاری وجہ سے آئیں، اب میرا آخری دم ہے، اس وقت تو ذرا الگ ہو جاؤ، میرے رب کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالو، اور یہ آواز ملک الموت کی ہے، اندر آنے دو، ڈرو مت۔ پھر ملک الموت آ گئے، آپ کی روح مبارک قبض کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے بیٹوں کو غسل کرنے کا طریقہ بتلایا اور آپ کو غسل دیا۔ بیری کے پتے پانی میں پکوا کر پھر فرشتے جنتی کپڑوں کا کفن اور خوشبو لائے اور نماز کے اعضاء پر خوشبو لگائی گئی۔ پھر آپ کے جنازے کو اٹھا کر کعبہ شریف میں لایا گیا۔ فرشتے مقتدی ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امام بنے اور بلند آواز سے 4 تکبیریں کہہ کر نماز سے فارغ ہوئے اور قبر بغلی بنوا کر اس میں آپ کو دفن کر دیا۔ مسجد خیف اور منع کے درمیان آپ کی قبر شریف ہے۔ رنگ آپ کا گندمی اور قد 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد 1 سال زندہ رہ کر حضرت حوا علیہ السلام نے بھی اس دنیائی فانی کو چھوڑا۔ ان کی قبر شریف جدہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 1000 سال کی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ از قصص الانبیاء۔